السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ مہینہ کسی خاص ہستی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس وجہ سے اس مہینے کی عظمت اور احترام باقی مہینوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ دوستو، یہ مہینہ اس ہستی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا فرمائی، جس کے لیے اللہ نے جن و انس کو پیدا فرمایا، جس کے لیے اللہ نے باقی مخلوقات کو پیدا فرمایا، جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ لولا لما خلقت الافلاق، اور جس نے آ کر پستی میں گرے ہوئے انسان کو اوج ثریا تک پہنچایا۔ آج ہم بات کریں گے اسی ہستی کے بارے میں جس کو ہم نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور نئی معلومات اس چینل سے ملتی رہیں گے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی محبوب ترین ہستی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے کم تر وقت میں دنیا کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا۔ آپ علیہ السلام دنیا کی وہ واحد شخصیت ہیں جو اپنی طبی حیات کے دوران اپنے مالک سے ملے۔ آپ علیہ السلام کا اکرام بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم ترین وقت میں وسیع ترین میدان محنت دیا گیا تھا، اور اس محنت کا دورانیہ آخری روز کائنات تک بڑھا دیا، اور تمام دنیا کے انسان اس محنت کا محور ٹھہرے۔ آپ علیہ السلام کے جذبات، احساسات، افعال، مناجات، معاشرت، معیشت، اخلاق، غرض ہر پہلو حیات کو مالک نے روز قیامت تک محفوظ فرما دیا، اور اسی راستے کو منتخب فرمایا، اسی راستے پر فیصلہ بھی سنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر جس جگہ ثبت ہو گئی وہ جگہ امر ہو گئی۔ جس پر آپ علیہ السلام نے نظر کرم فرما دی اس کی پشتوں کو سنوار دیا، اور جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اسے دنیا کے تفکرات سے آزاد کر دیا۔ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ چلا لوگ اس کے پیچھے چلے، جہاں قیام فرمایا وہاں کے انسان، حیوان، شجر و حجر، دشت و صحرا آباد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج پردہ فرما گئے، مگر اپنی محنت ہمارے حوالے کر گئے۔ اب کون ہے جو اپنے نبی کے کام کو اپنا کام سمجھے گا؟ کون ہے جو آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگائے گا؟ کون ہے جو اپنے نظام الاوقات اپنے نبی علیہ السلام کی ترتیب پر لائے گا؟ کون ہے جو گلی گلی، قریہ قریہ، شہر شہر، ملک در ملک اس محنت کو لے کر دیوانہ وار پھرے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کو پھیلایا؟ جو یہ کرے گا وہ اپنا دامن اللہ کی خوشنودی سے بھر دے گا، اس کی نسلیں اللہ کی حفاظت میں ہوں گی، اس کے کام اور لوگ کریں گے، اس کی مشکل حل کرنے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوگا، اس کے دکھ اس کا رب بانٹے گا، اس کی خوشی پر آسمانوں میں چراغاں کیا جائے گا، اسے 100 شہیدوں کا اجر دیا جائے گا، غم و حزن اس کے قریب نہیں آ پائیں گے، اس کے تھوڑے میں برکت ڈال دی جائے گی، لوگوں کے قلوب میں اس کی محبت بھر دی جائے گی، دشمن پر اس کی ہیبت طاری کر دی جائے گی، اس کا انجام انعام پانے والوں میں سے ہوگا، روز محشر تک اس کی تکریم کی جائے گی، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس کی کرسیاں لگائی جائیں گی، اور جب پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا جائے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے چلانے والے لوگ ہیں۔ تو دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کام کو چلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اور آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں، اور جو مشن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور نبی دیا تھا، اب نبی تو نہیں آئے گا لیکن نبی کے وارث ہونے کی حیثیت سے اس امت کی ذمہ داری ہے کہ جو طریقہ، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا اور آگے پھیلایا، اسی کام کو ہمیں بھی آگے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کام کو آگے پھیلائیں گے تو دوستو ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی نجات یقینی ہے۔